بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان گن تعریفیں اس خالق حقیقی کے لیے جس نے دو جہانوں کو اپنے محبوب کی محبت میں خلق کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جس کی بدولت ہمیں ایمان جیسی دولت ملی اور خدائے ذوالجلال جیسا پروردگار ملا۔ ناظرین محترم، رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اپنی اپنی زبان میں دنیا میں حق تعالیٰ کو ماننے کا درس دیا۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر انبیاء اکرام کی تعداد 1,24,000 تک بتائی گئی، لیکن جن رسولوں کے نام آسمانی کتابوں اور احادیث مبارکہ کے مطابق ہم تک پہنچائے گئے، ان کی تعداد 100 سے بھی کم ہے۔ ہندوستان کی تہذیب ہزاروں سال پرانی ہے اور سناتن دھرم کے نام سے دنیا کے قدیم ترین مذہب کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اسی لیے یقینی طور پر اللہ کے نبی اس سرزمین پر بھی ضرور آئے ہوں گے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کو بھی بھلا دیا گیا اور ان تہذیبوں کے نشان تک وقت کے ساتھ مٹ گئے۔ اس کے باوجود ہندو مت کی مذہبی کتابوں کے اندر ان کی اصل تعلیمات ایک حد تک آج بھی موجود ہے، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر بھی کائنات کے ایک خالق، ایک مالک، یوم آخرت، جنت اور جہنم کا تصور بالکل ایسے ہی موجود ہے جیسے ابراہیمی ریلیجن، کرسچن اور مسلمانوں کی مقدس کتابوں یعنی قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ یہاں تک کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح اور صاف صاف پیش گوئیاں بھی ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود ہندو مت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہاں تک کہ انصاف پسند ہندو عالم اور ریسرچر اپنی ان قدیم مذہبی کتابوں کے اندر ان پیش گوئیوں کی موجودگی کا خود اعتراف بھی کرتے ہیں، اور یہ تمام نشانیاں حیرت انگیز طور پر بالکل ویسی ہی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ختم النبیین کے طور پر ہر مذہبی کتاب میں موجود ہیں۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے رمیز وائس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی اہم ترین نشانیوں کے بارے میں جانیں گے جو کہ ہندو مذہبی کتابوں کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نشانی کے طور پر موجود ہے، مگر آج کے پنڈت اور ہندو گرو آج بھی اپنے لوگوں سے اسے چھپاتے ہیں۔ ناظرین محترم، حقیقت، انصاف و سچائی پسند پنڈت نے ایک ایسی ہی کتاب لکھی جس کا عنوان کالکی اوتار رکھا گیا، جس کے شائع ہونے سے دنیا میں ایک بار ہلچل سی مچ گئی۔ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ سنسکرت اور ہندو زبان کے مشہور عالم اور ریسرچر ڈاکٹر پنڈت وید پرکاش ہیں۔ یہ بھارت کی ایک مشہور اور معتبر شخصیت میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی ہندی زبان میں لکھی گئی کتاب کالکی اوتار اور محمد صاحب نے بڑی شہرت پائی، جو کہ دوسرے بڑے 8 ہندو علماء اور اسکالرز کی رضامندی کے ساتھ پبلش ہوئی۔ بھارت کے اخباروں اور رسالوں کے اندر کئی دہائیوں سے اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، اور یہ کتاب پہلی بار 1970 کے اندر شائع ہوئی۔ ہندو مذہب کی مقدس کتابوں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پیش گوئیاں ملتی ہیں،
اسلامک وائس بنگور نے ان کا ایک انتہائی عمدہ انتخاب کر کے اس کو کچھ اس انداز کے اندر پیش کیا کہ یہ تمام نشانیاں کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں ہندو مذہبی کتابوں کے اندر بیان کر رہی ہیں۔ ہندو یہ بات پر یقین رکھتے ہیں کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں کو دنیا میں آنا تھا، اور بعض ہندو کے مطابق یہ تعداد زیادہ بھی ہے۔ پچھلے 3 یوگ یعنی ادوار کے اندر ان میں سے صرف ایک کے سوا سب آ چکے ہیں۔ موجودہ دور کا نام ہے کل یگ، جس میں کالکی اوتار کو آخری اوتار کی حیثیت سے دنیا میں آنا ہے، یعنی ایک آخری اوتار کی آمد ہندو عقیدے کے مطابق یہ دور کئی سال پہلے شروع ہو چکے ہیں اور ابھی بھی بہت ٹائم تک باقی رہے گا۔ اسی لیے ہندو کالکی اوتار یعنی آخری نبی کے منتظر ہیں، جن کی آمد کی خبر ان کی مقدس کتابوں میں دی گئی۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے، کل یگ کا ایک بڑا حصہ گزر جانے کے بعد لوگوں کی فطرت گدھوں جیسی ہو جائے گی اور وہ اپنے آپ کو مادی زندگی کا بوجھ ڈھونڈنے تک محدود رکھیں گے، اور ایسے وقت میں سچائی کی حفاظت کے لیے بھگوان اوتار بھیجے گا۔ واضح رہے کہ اوتار اور پیغمبر بالکل ایک جیسے معنی کے الفاظ ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور یہ تصور خود ہندو مذہب کی حقیقی تعلیمات کے خلاف ہے کہ اوتار کی شکل کے اندر خدا خود زمین پر آتا ہے، جیسا کہ عام ہندو سمجھتے ہیں۔ ناظرین محترم، بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کالکی اوتار نے دنیا میں ہلچل مچا دی۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں جس کالکی اوتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہی ہیں۔ اس لکھی ہوئی کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں پڑا ہوتا اور اس کتاب پر مکمل طور پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کے مصنف پنڈت وید پرکاش برہم ہندو ہیں اور وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ سنسکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق اسکالر ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے کالکی اوتار کی بابت اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور معروف محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا، جو اپنے شعبے میں مستند جانے جاتے تھے۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعہ تحقیق کے بعد یہ بات تسلیم کی کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالہ جات مستند اور بالکل درست ہیں۔ برہم پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کالکی اوتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے۔ ہندوؤں کی اہم مذہبی کتب میں دراصل ایک عظیم الرہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کالکی اوتار کا نام دیا جاتا ہے۔ پنڈت وید پرکاش نے گہری تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کالکی اوتار سے مراد صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں، ان کو اب کسی اور کالکی اوتار کا انتظار کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، بلکہ اسی کے لیے انہیں محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے مندرجہ ذیل حوالے دلیل کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کو ان حوالہ جات کے حوالے سے مکمل رہنمائی دیں گے جس کی پیش گوئیاں وید نامی کتابوں میں ہوئی۔ وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ انہوں نے اس کی دلیل کو یوں ثابت کیا۔ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں
کہ اس پیش گوئی کا اطلاق صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے۔ ویدوں کی پیش گوئیوں کے مطابق کالکی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے، اور یہ عرب علاقہ ہی ہے جسے جزیرہ عرب کہا جاتا ہے۔ مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھکت اور والدہ کا نام سومان ہوگا، جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھکت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا، اور سنسکرت زبان میں سومام کا مطلب امن ہے، جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا۔ اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور ان کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ ہی ہے۔ وید کتاب میں لکھا ہے کالکی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا، اور وہ اپنے کول و قرار میں سچا اور دیانتدار ہوگا، اور یہ دونوں پھل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھے، جبکہ آپ سچائی اور دیانتداری میں اس حد تک معروف تھے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ وید کے مطابق کالکی اوتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا، اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں تھے، جس کے پورے عرب میں عزت اور شام و عراق میں پہچان تھی۔ ہماری کتاب کہتی ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں اپنے خاص فرشتے جبرائیل کے ذریعے تعلیم دی۔ ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کالکی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا، جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کرے گا، اور یہ بات بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی ثابت ہوتی ہے کہ ان کو اللہ رب العزت کی جانب سے براق پر معراج کا سفر عطا ہوا۔ نیز لکھا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی۔ ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیش گوئی ملتی ہے کہ کالکی اوتار گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پیش گوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے، جو بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں گھوڑوں، تلواروں، نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے، اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہٰذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے مسلح کالکی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں، جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار اور تیر انداز کالکی اوتار کا انتظار نیری حماقت سے بھرا ہوا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ایک وید پرکاش نامی پنڈت کی تمام پیش گوئیاں اپنے تمام ہندو دھرم کے لوگوں کے لیے ہیں۔ انہوں نے ان تمام لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اسی کالکی اوتار کے انتظار میں ہیں تو یہ نیری حماقت ہے۔ آپ سب کو اب کسی کالکی اوتار کا انتظار نہیں کرنا، جبکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر اپنی زندگی بسر کریں، اور آپ اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں
اور مسلم ہو جائیں تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ ہم اپنے چینل کے توسل سے تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو اتنا پھیلائیں کہ ساری دنیا کے ہندو کلمہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ جزاک اللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری چینل ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید محنت و لگن سے ایسی ویڈیوز بنائیں تاکہ آپ دینی و دنیاوی لحاظ سے ان سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔